اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد صاد ثم العلم وهو اما شخصی كزید او جنسی كأسامہ واما اسم كما مثلنا او لقب كزین العابدین وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا إلى آخره۔ ہماری بحث چل رہی تھی معارف میں، اور معارف میں سے دوسرا جو معرفہ ہے اس کی آج بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ضمائر کے حوالے سے بیان کیا، چونکہ وہ عارف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ سارے معارف کو جو ہے جو کہ 6 ہیں اسی پر عطف کرتے کرتے آپ کو بیان کریں گے۔ تو آج جو ہے علم ہے، علم دوسرے معارف میں سے ہیں۔ اب علم کی جو ہے مختلف اعتبارات سے یہاں بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک علم شخصی ہے اور ایک علم جنسی ہے۔ کبھی علم نام پڑ جاتا ہے کسی مسمى خاص کو، مثلا کوئی بچہ، زید کے لیے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو محمد ہے یہ مختص ہو گیا ہے کس کے ساتھ؟ اسی زید کے بچے کے ساتھ۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے جب یہ زید کا جو بچہ ہوا اس کے ساتھ لفظ محمد کو مخصوص کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ کبھی کبھار نہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں وہ علم مشخص نہیں ہے، علم جنس ہے۔ زید، عمر، بکر، جنس انسانیت، مثلا جو بھی حیوان ہے، ناطق ہے، ذکر ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، چاہے حیوان ناطق جو کہ ذکر ہو، انثیٰ ہو، جس قسم کا ہو، اس کے لیے ہم نام رکھتے ہیں، مثلا انسان کہہ کر۔ تو یہ لفظ انسان جو ہے یہ اس میں جنس ہے، جو کہ کسی زید عمر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی زید، عمر، بکر، خالد، ولید سب جو جتنے بھی انسان جو حیوان ہو، ناطق ہو، چاہے وہ ذکر ہو چاہے وہ انثیٰ ہو، اس کو سب کو شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں جنس۔ یہاں پر وہ لوگ مثال دیتے ہیں جیسے کہ زید جب آپ کسی خاص مسمى کے لیے معین کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم شخصی، لیکن کبھی کبھار اس کی مسمى خاص کو نظر نہیں رکھتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے جنس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا اسامہ کسے کہتے ہیں؟ شیر کی جو ہے احادیث میں بھی اور روایات میں بھی جو دیکھیں، کتب لغات میں بھی دیکھیں تو شیر کے بہت سے اقسام ہیں۔ مثلا کبھی ہم اس کو اسد کہتے ہیں، کبھی غضنفر کہتے ہیں، کبھی صفدر کہتے ہیں، کبھی لیس کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے نام ہے یہ اس کے اقسام ہیں۔ اب لیکن ہم ان سب کے لیے جو ایک نام رکھتے ہیں، مثلا اسامہ کسے کہتے ہیں؟ جنس شیر، یعنی جس قسم کے شیر ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 10 ہو، 20 ہو، اس کے یعنی اس کے جنس سے جو شیر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسامہ کہتے ہیں۔ تو یہ جنس کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح کبھی علم جو ہے تقسیم ہوتے ہیں اسم کی طرف، کبھی لقب کی طرف، کبھی کنیت کی طرف۔ اسم جیسے کہ ہم نے بیان کیا زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ اسم ہے۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کی 2 چیزیں ہیں، لقب کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ لقب انسان کی اس خاص صفت کو کہا جاتا ہے، نام نہیں ہوتا۔ مثلا ابتدا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے زید، لیکن لقب کب پڑھتے ہیں؟ بعد میں، اس کی اچھائی پر یا برائی پر۔ اچھا ہو تو مثلا زین العابدین، یہ اس کے اچھائی کی ثبوت ہے۔ یا مثلا کوئی برا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں قفہ، یعنی یہ برا کام کرنے والا ہے، یہ اس طرح کا۔ یہ لفظی قفہ کا جو معنی ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں ویسے۔ تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح کنیت ہے۔ کنیت جو ہے، کنیت یہ ہوتا ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے، بڑا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ہم بچہ ہوتے ہیں یا بچی ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کو کنیت پڑھتے ہیں۔ جیسے ابو بکر جب شادی کر کے بڑا ہو گیا اور اس کے بچے پیدا ہو گئے تو اس کا نام بکر رکھا، تو اس کے لیے کنیت پڑھی ابو بکر۔ اسی طرح ام کلثوم بھی اسی طرح ہے، یعنی جب
یعنی بڑا ہو کر انسان شادی کر کے جب اس کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے، نام اس کا پڑ جاتے ہیں کلثوم، تو اس وقت کیا کرتے ہیں ام کلثوم، ماں کو ام کلثوم مثلا، یہ اس طرح کے یعنی کنیت ہے۔ لیکن یہ بات خارج از درس ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ اکثر ہمارے ہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں نا، کنیت، حضرت ام البنین کی شہادت کے ایام بھی ہیں، یہ جو ایام ہے، تو اس میں اکثر لوگ اس پہ اشتباہ کرتے کہ یہ نام ہے یا کنیت ہے، چونکہ ام البنین ویسے دیکھنے میں کیا ہے، عربی قانون کے مطابق کنیت ہے، نام نہیں ہے، لیکن نام بھی ہے۔ تو اس بعض لوگ کہتے ہیں یہ نام ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں ہے، کنیت ہی ہے۔ بعض لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، یا جو جتنے پاک ہند کے جو جتنے اردو زبان بولنے والے ہیں، اس میں یہ اشتباہ ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ام البنین جو ہے نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ کنیت جو ہے نام نہیں ہوتا، تو یہ کنیت جو ہے ابتدا میں نام کے طور پر نہیں رکھا جاتا۔ بات ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن جو خارج میں جو احادیث کے روح سے یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ چونکہ احادیث میں ہے نا، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے تو 7 دن کے اندر ختنہ کرنا اس کے لیے کیا ہے، مستحب ہے۔ انہی مستحبات میں سے ایک کیا ہے، کنیت رکھنا، نام رکھنا بھی، کنیت رکھنا بھی، کنیت، یہ ذہن میں رکھے۔ یہ میں نے اکثر سوشل میڈیا پہ بہت بڑے بڑے علماء کو میں نے سنے ہیں، اکثر یہ یہاں پہ جو ہے نا اشتباہ کرتے ہیں، یہ جو ہے نا کنیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کنیت جو ہے ابتدا میں نہیں رکھتے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تب رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کنیت رکھنا بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے، سنت ہے۔ جس طرح بچوں کے بال کو منڈوانے کے بعد اتنا سونا مقدار جو بیان کیا ہوا حدیث میں اتنا دینا مستحب ہے، اسی طرح یہ ان مستحبات میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی یہاں پہ جو قانون قاعدہ کے مطابق یہ ہے کہ ابی عمر یا مثلا ام کلثوم یہ کنیت ہے، لیکن اگر کوئی ابتدا میں ہی ام البنین مثلا جیسے، یا مثلا ام کلثوم اس طرح نام رکھے، جیسے کہ مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی، امام خوئی کے لیے جو اس کا اصل نام ہے مثلا ابو القاسم ہے، ابو القاسم ویسے اس قانون کے مطابق کیا ہے، کنیت ہے، لیکن انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، ابو القاسم ان کا نام ہی ہے، کنیت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہو تو یہ خارج ہے، یہ خارج ہے۔ ہماری کنیت سے مراد وہ کنیت ہے جو انسان بڑا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کو بولا جاتے ہیں، تو یہ ہے۔ اور آخر میں لقب اور اسم دو جمع ہو کر آئے تو اسم کو مقدم کرنا ہے، لقب کو مؤخر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اعراب کے حوالے سے وہ بیان کریں گے، تو دیکھیں۔ ثم العلم، دوسرا جو ہے علم ہے، پھر علم ہے، ثم کے ذریعے سے عطف کیا، ثم العلم یعنی یہ عطف ہے، ثم یعنی الضمیر من المعارف، ثم العلم دوسرا کیا ہے، علم ہے۔ یعنی ثم عربی میں کس کے لیے آتے ہیں، ترتیب و تاخیر کے لیے، یعنی ترتیب سے اور مؤخر کر کے، یعنی پہلے ضمیر آیا، پھر اس کے بعد ترتیب سے تاخیر کے ساتھ علم آیا، اس کی بحث ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہوا اب یہ جو علم ہے، اما شخصی یا شخصی ہے، مسمى خاص کے لیے ہے، کزید جیسے زید، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا زید، او جنسی یا کسی خاص فرد کے لیے، مسمى کے لیے نہیں بلکہ ایک پوری نوع کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا، جیسے کہ اسامہ جن سے اسد کو، جتنے بھی اسد کے اقسام ہیں اس سب کو کیا کہتے ہیں، اسامہ کہتے ہیں۔ جتنے بھی زید ابو بکر کی جنس کو کیا کہتے ہیں، انسان، ٹھیک ہے، رجل وغیرہ۔ وَإِمَّا اسْمٌ كَمَا مَثَّلْنَا، یہ دوسرا ہے۔ ثُمَّ الْعَلَمُ، علم تقسیم ہوتے ہیں شخصی طور پر یا جنسی طور پر، جنس کے اعتبار سے یا شخص کے اعتبار سے۔ اسی طرح کبھی علم تقسیم ہوتا ہے وَإِمَّا اسْمٌ كَمَا مَثَّلْنَا، جیسے کہ ہم نے مثال دیا، علم کی دوسری تقسیم ہے، دوسرے اعتبار سے، یا اسم ہوتے ہیں جیسے زید كَمَا مَثَّلْنَا، او لقب یا لقب ہے جیسے کہ زین العابدین، یہ اچھائی کے لیے، وقفۃ یہ برائی جو برے لقب پڑھتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی رذالت کو بیان کرنا ہو۔ او کنیت، یا جو ہے اسم کیا ہوتے ہیں، علم کنیت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابی عمر و ام کلثوم وغیرہ، یہ تفصیل آ رہے ہیں۔ وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ عَنِ الْإِسْمِ تَابِعًا لَهُ مُطْلَقًا، لقب اور اسم جمع ہو کر آنے کی صورت میں کیا کرنا ہے، وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ، لقب کو مؤخر کرنا ہے، عن الاسم کس سے، اسم سے،
تابعاً لہو، اسی اسم کے تابع بناتے ہوئے، مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ یعنی مذکر ہے تو مذکر کے اعتبار سے، مؤنث ہے تو مؤنث ہونے کے اعتبار سے، مرفوع ہو تو مرفوع، منصوب ہو تو منصوب، مجرور ہو تو مجرور، اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، مطلقاً. یہ ابھی آ رہا ہے تفصیل مسئلے نہیں کیا ہے. او محفوظاً، یا مجرور ہوں گے باضافت ہی، علم اپنے مابعد کی طرف اضافہ کرنے کی وجہ سے. ان افردہ، اگر وہ کیا ہو؟ مفرد ہو. کا سعید کرزن، اب سعید کرزن، سعید اسم ہے، کرزن کیا ہے؟ لقب ہے. تو یہاں سعید کرزن، تو یہاں پر جو ہے محفوظ ہے، ٹھیک ہے. سعید جو ہے اپنے کرز جو ہے اپنے سعید کے اتباع کرتے ہوئے اضافت کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے. الثانی شرح، من المعارف، من المعارف، معارف میں سے دوسرا، من انواع المعارف، معارف میں سے العلم، علم ہے. علم کی تعریف کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا، یہ علم، ما وہ چیز ہے، علق علی شیء، کسی مسمی کے لیے تعلیق کیا جاتا ہے، اس پر لٹکایا جاتا ہے، بعینہ، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، معین کرتے ہوئے، غیر متناول ما اشبہہ، جو چیز اس کے ساتھ شباہت رکھتے اس کو دیکھے بغیر. مثلا عمر کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے زید کو خود عمر کے بچے کو ذہن میں رکھ کر نام رکھا جاتا ہے. اس کے مشابہ عمر کے بچے، بکر کے بچے، زید کے بچے، خالد کے بچے، ان کو نظر نہیں رکھا جاتا ہے. وَإِلَّا وہ مشابہ ہے، کس کے؟ اسی زید کے مشابہ ہے. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. لیکن یہاں پر نام رکھتے ہوئے کسی اپنے اس دوسرے مشابہ کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی شور ہونا شروع ہو گئے تھے، کافی لڑکے جمع ہو گئے پہلے سے زیادہ. پہلے ہم بالکل ماحول صاف تھا. وَيَنْقَسِمُ، اور یہ علم تقسیم ہوتے ہیں، بِاعْتِبَارَاتٍ مختلفہ، مختلف اعتبار سے اس کی مختلف تقسیمیں بنتی ہے، ٹھیک ہے. إِلَىٰ أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مختلف قسموں پر. فَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِ مُسَمَّاهُ عَدَمُ تَشَخُّصِهِ، ایک اعتبار علم تقسیم ہوتے ہیں تشخص و عدم تشخص مسمّی کے اعتبار سے. مسمّی کی ایک خاص شخصیت کو دیکھتے ہوئے، مسمّی کی شخصیت کو، خاص شخصیت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. الا قسمین، دو قسموں پر. علم شخص، یا مسمّی کی تشخص کو مد نظر رکھتے ہوئے نام رکھتے ہیں ایک. وہ علم جنس، یہ دوسرا جو ہے علم جنس ہے، مسمّی تشخص کو نہیں، مسمّی جنس کو مشخص کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں علم جنس. فالاول، پہلے والے کی مثال، عالم شخصی کی مثال، کا زید و عامر، زید اور عمر. زید کیا ہے؟ عالم شخصی ہے. عمر کیا ہے؟ عالم شخصی ہے. والثانی، دوسرا، کا اسامۃ للاسد، اسد، شیر کے جتنے بھی قسمیں ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اسامہ، جنس شیر، ٹھیک ہے. وَثُعَالَةَ لِلثَّعْلَبِ، لومڑی کے جو جنس کو کیا کہتے ہیں؟ ثعالہ، ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں. ثعالہ اس کے جنس کو، یعنی لومڑی کی بہت ساری اقسام ہیں نا، ان سب کے جنس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ثعالہ. وَذُعَالَةَ لِلذِّئْبِ، بیڑیے کے جنس کو، یہ جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جو حیوان ہے ان سب کے جنس کو کیا کہتے ہیں؟ ذعالہ. للذئب، بیڑیا. فَإِنَّ كُلًّا مِّنْ هَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ، یہ جو جتنے الفاظ ہم نے بیان کیا، زید، عمر، اسامہ، ثعالہ، ذعالہ، یہ سب، يصدق على كل واحد من افراد هذه الاجناس، ان اجناس پر خود بخود کیا آتے ہیں؟ صدق آتے ہیں. مثلا آپ کا ہے نا اسد، اسامہ پر یعنی خود اسد جو ہے اسامہ پر صدق آتے ہیں. خود ثعلب جو ہے ثعالہ پر کیا آتے ہیں؟ صدق آتے ہیں. خود ذئب جو ہے ذعالہ پر بھی صدق آتے ہیں. مثلا ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مثلا کسی کا نام زید ہے تو زید بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کا نام، اس کو انسان بھی کہہ سکتے ہیں. انسان کیا ہے؟ جنس ہے. لیکن زید کو انسان کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، صدق آ سکتے ہیں. اسی طرح ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، ثعالہ اس کے جنس ہے،
لیکن اگر ثعلب جو ہے اس کو ہم زعالہ کہیں تو بھی، ثعالہ کہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جنس جو ہے اس کے شخص پر اطلاق آتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تقول، جیسے آپ کہتے ہیں لِكُلِّ أَسَدٍ رَأَيْتُهُ، جو بھی شیر آپ نے دیکھا اس کے لیے کہا هَذَا أُسَامَةٌ مُقْبِلًا، یہ اسامہ آ رہا ہے، حالانکہ شیر ہے، آپ جنس سے تعبیر کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَكَذَا الْبَوَاقِي، مثلا هَذَا ثَعْلَبُ رَأَيْتُهُ، یہ مقبلاً، یا مثلا یہ جو میں نے لومڑی کو دیکھا، اس کے لیے لومڑی کو آپ تعبیر کریں هَذَا سُعَالَةُ مقبلاً، یہ لومڑی آ رہی ہے، اس کو سعالہ، حالانکہ وہ اس کا اس میں جنس ہے لیکن اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح باقی زیب کو زعالہ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اسی طرح سمجھ آ رہی نا جی۔ وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے، أَن تُطْلَقَهَا بِإِزَاءِ صَاحِبِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، کسی کو کسی کے ساتھ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا یہ جو ہے فلان سے قوی ہے، یہ فلان سے کمزور ہے، یہ فلان سے بہت تیز ہے، اس کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے اب اس میں جنس کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اشخاص کے نام کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ استعمال کر سکتے، چاہے الفاظ شخصی طور پر ہو چاہے اس میں جنس کے اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے کسی کی حقیقت کو اوضاح کرنا ہو تو آپ اس کے لیے وضاحت کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَيَجُوزُ، جائز ہے، أَن تُطْلَقَهَا، ان اجناس کا اطلاق کرنا بِإِزَاءِ صَاحِبِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، اس حقیقت کو دوسرے حقیقت سے واضح کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اگر چاہتے ہو کہ اس کا نام لے آئیں تو لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ فَتَقُول، جیسے مثال دے رہے اس کی، أُسَامَةُ أَشْجَعُ مِنْ ثُعَالَةَ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسامہ شیر کی جو جنس ہے وہ لومڑی کے جنس سے کیا ہے؟ شجاعت مند ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ آپ جنس سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی اسامہ کی جو جنس ہے یہ شیر کی جنس سے کیا ہے؟ یہ لومڑی ثعالہ کے جنس سے کیا ہے؟ شجاعت مند ہے، قوی ہے، یعنی مطلب یوں، صاحب هذه الحقیقہ اشجع، صاحب هذه الحقیقہ یعنی یہ جو اسامہ کی جو حقیقت ہے اشجع، شجاعت مند ہے، من صاحب هذه الحقیقہ، ثعالہ کی حقیقت سے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ولا يجوز ان، اسی طرح یہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جو اس میں ایڈ نہیں ہے شاید، وہ یوں ہے، مثلا آپ کہیں اسد جو ہے اس کی قوت زیادہ ہے کس سے؟ ثعلب سے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو افراد کے اعتبار سے لے لیں چاہے وہ جنس کے اعتبار سے لے لیں، دونوں اعتبار سے، چونکہ شیر کی حقیقت جو ہے وہ قوی ہے کس سے؟ ثعلب سے، زعالہ سے، تو آپ چاہے افراد سے لے لیں چاہے اس کے اجناس سے لے لیں، مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ولا يجوز ان تطلقها، لیکن جنس کو اطلاق کرنا جائز نہیں ہے، علی شخص غائب، کسی غائب شخص کے لیے۔ لا تقول، کیسے؟ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں، لا تقول، نہ کہیں، لمن بینک و بینہ عہد، آپ اور کسی کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی عہد ذہنی یہاں پر موجود ہے، فی اسد خاص، کسی خاص اسد کے بارے میں، ما فعل اسامہ، یعنی جو کچھ اسامہ نے کیا وہ اچھا کیا، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یعنی آپ کسی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کسی حقیقت کے ساتھ اس میں جنس کو، یا سامنے انسان ہو تو اس کو لا سکتے ہیں، لیکن کسی غائب شخص کا تذکرہ ہو جو آپ اور کسی کے خاص ذہن میں موجود، کسی دوسرے کے خاص ذہن میں موجود ہو، اس کی حقیقت کے لیے آپ اگر اس میں جنس کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کہ ما فعل اسامہ نے کیا اچھا کیا، حالانکہ آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک خاص شعر ہے، اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ما فعل اسامہ کہہ کر غائب کی طرف اشارہ کر کے آپ کسی کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے۔ وَبِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ، اب یہاں اعتبار، ایک اعتبار سے جو علم ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں ذات علم کے اعتبار سے الی مفرد و مرکب۔ اب یہاں دیکھو، یہ پہلے شخصی اور جنسی علم تقسیم ہوتے ہیں جنس کے اعتبار سے اور شخص کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد اسم، لقب اور
یہی تھا نا، اسم، لقب اور کنیت. ابھی جو ہے علم تقسیم ہوتے ہیں ایک تیسرے اعتبار کے حساب سے. وہ کیا ہے؟ الی مفردین و مرکبین. علم تقسیم ہوتے ہیں، کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب ہوتے ہیں. فالمفرد، مفرد کی مثال کا زید و اسامہ. زید کسی آدمی کا نام ہے، اسامہ جنس سے اسد کا نام. لیکن لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو مرکب ہے، والمرکب ثلاثۃ اقسام. علم مفرد جو ہے ایک ہے، وہ زید و اسامہ کی طرح، لیکن علم جو مرکب ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے. الاول، پہلی قسم، مرکب ترکیب اضافت کا عبداللہ. وہ ترکیب کیا ہے؟ اضافی ہے. یعنی علم یا مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں. اب مرکب کی 3 قسمیں ہیں. اب پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی، یعنی اضافہ کرنا، کسی اسم کو کسی کی طرف اضافہ کر کے بولنا. جیسے کا عبداللہ. کا عبداللہ کیا ہے؟ عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے. اب جو مرکب ہے یہاں پر اضافہ ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یہاں کیا ہے؟ مرکب اضافی کہتے ہیں اس کو. یعنی اسم مضاف ہے اپنے ما بعد اسم کی طرح. وحکمہ، اب یہ مرکب اضافی کا حکم کیا ہے؟ آپ اس پہلی تقسیم کو مرکب اضافی سے تعبیر کریں، چونکہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا لازمی بھی ہے، یہ آپ کو بہت سارے جگہوں پر کام آتے ہیں. وحکمہ، اس کا جو حکم ہے، ان یعرب الجزء الاول من جزئیہ بحسب العوامل الداخلۃ علیہ. پہلا جو جز ہے اس پر وہی اعراب ہوگا جو عوامل اس پر داخل ہوں گے. یعنی جو عامل رفع، نصب، جزم جو داخل ہوں گے اسی کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ اسی کے اعتبار سے وہ عامل کے حساب سے وہ معاملہ ہوگا. عامل رافع ہے تو یہ مرفوع، عامل ناصب ہے تو یہ منصوب ہوگا، اس طرح. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دوسرا وَيَخْفَضُ الثَّانِي، لیکن دوسرا جو جز ہے مرکب اضافی میں، دوسرا جو جز ہے اللہ، مثلا عبداللہ تھا نا، اب اس میں سے اللہ جو ہے یخفض الثانی، ثانی جو اسم ہوگا مرکب اضافی میں، یہ مثال ہے. وَإِلَّا ہر مرکب اضافی کا دوسرا اسم کیا ہوگا؟ بالاضافت دائماً، ہمیشہ وہ مضاف الیہ کا اعراب لے گا. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتے ہیں؟ مجرور. احسن. تو یہ مثال ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یوں کہیں علم جو ہے مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں. مرکب کی 3 قسمیں، اس میں سے پہلا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی جیسے عبداللہ. اب عبداللہ میں عبد کے لیے الگ حکم ہے، جو عامل داخل ہوں گے اس کے حساب سے ہوگا. دوسرا اسم جو ہے جو کہ مرکب اضافی میں، وہ ہمیشہ محفوظ ہوگا اضافت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھو یہ دائماً کہا ہے، غالباً نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھے. دائماً کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ ہے. غالباً کہے تو کیا ہوتا؟ کبھی ہوتا. اکثر اوقات یعنی وہ محفوظ ہوتا، لیکن بعض اوقات وہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں دائماً سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الثانی، دوسری قسم مرکب کی، ومرکب ترکیب مسجن کا بعلبک و سیبوے. یہ مرکب مزجی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. مرکب مزجی، ایسا مرکب جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گل مل گیا ہے کہ گوئے کہ ہمیں سمجھ آتے کیا ایک ہی لفظ ہے، حالانکہ ہوتے کتنے ہیں؟ 2 لفظ. پہلے اضافی میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ابو الگ ہے، اللہ الگ ہے عبداللہ میں. لیکن اس میں ایسا ہے کہ دونوں ایسے مل گئے کہ ہمیں جب بھی پڑھے تو ایک ہی لفظ سمجھ میں آتے، جیسے بعلبک اور سیبوے. اب یہاں پر جو ہے بعلبک کس، بال الگ ہے، بک کیا ہے؟ الگ ہے. اب یہاں پر بعلبک ایسا استعمال ہوا ہے کہ ہمیں اب جب بھی یہ بعلبک کا لفظ سنے تو ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ ایک لفظ نظر. اسی طرح سیبوے، سیب تفاح کو کہتے ہیں فارسی میں، وہ سیب بولتے ہیں، ہم سیب بولتے ہیں اردو میں. فرق یہ ہے، وہ سیب بولتے ہیں. ویہ ایک جگہ ہے، ویہ کا سیب، جیسے ہمارے بلتستان میں پاری کشو جس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سیبوے ہے. ویہ یعنی ایک خاص جگہ ہے اس کی، جو تفاح سیب اس کو کہتے ہیں. تو یہاں جب بھی بولا جائے تو ہمیں سیبوے کیا نظر آتے ہیں؟ ایک لفظ نظر آتا ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ دونوں ایسے مل گئے کہ ایک لفظ نظر آتے ہیں، وہی حقیقت میں 2 لفظ ہے، ایک لفظ نہیں ہے. اب اس کا حکم کیا ہے اعراب کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ أَن يُعْرَبَ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا.
وبالفتحتی نصباً و جرن، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ ہوگا. کیسے؟ کسائر الاسماء التي لا تنصرف، جیسے غیر منصرف کا اعراب، حالت رفع میں رفع، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ھذا یہ کب اذا لم یکن مختوما بوے، یہ اسماء غیر منصرف کا اعراب اس ترکیب مزجی کو ملیں گے، لیکن کب؟ جب یہ اس کا جو آخر ہے اگر وہ سے مختوم نہ ہو، وہ سے ختم نہ ہو رہا ہو، کابالبک کی طرح. مثلا دیکھو یہاں پر فرق ہے، اس ترکیب مزجی میں بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جو وہ پر ختم ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے وہ پر ختم نہیں ہوتے، جیسے بالبک. اگر وہ پر ختم ہونے والا ہو تو پھر کیا ملے گا؟ اعراب غیر منصرف ملے گا. لیکن اگر وہ پر ختم ہو رہا ہو تو یہ کیا ہوگا؟ پھر مبنی علی الکسر ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِنْ خُتِمَ بِهَا، اگر اس کا اختتام، کس کا؟ ترکیب مزجی کا اختتام کس سے ہو؟ بِهَا بِوَہ سے ہو، تو پھر بُنِیَ علی الکسر کا سے بوے، تو پھر وہ مبنی علی الکسر ہوگا. تو یہاں پر آپ یوں کہیں ترکیب مزجی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ پر ختم ہونے والے ترکیب مزجی ہے، ایک غیر وہ پر. غیر وہ پر ترکیب مزجی اگر ختم ہو رہا ہے تو وہاں اعراب غیر منصرف ہوگا. لیکن اگر وہ پر ختم ہونے والا ہو تو پھر اس کے لیے مبنی علی الکسر ہوگا، اس کا اعراب جو ہے غیر منصرف کا اعراب نہیں ہوگا. احسن، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ختم ہو گئے. والثالث، تیسرا، ومرکب ترکیب اسنادین، اس کو کہتے ہیں ترکیب مرکب اسنادی، ترکیب اسنادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ومرکب، یا علم مرکب ہوتے ہیں ترکیب اسنادین، ترکیب اسنادی کے طور پر. وہ ہوا، اب اس کی تعریف کر رہے ہیں. ما کان جملتاً فی الاصل، وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں ایک جملہ ہوتا ہے. ترکیب اسنادی سے مراد یعنی بعبارت ایک وہ جملہ ہوتا ہے. ایک جملے کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب اسنادی. کا شاب کرنا، شاب کرنا، شاب کرنا ویسے ہمارے بعض علماء نے بیان کیے، لیکن میں نے خود نہیں دیکھا کتابوں میں. لیکن یہ جو بعض انسانوں کے سروں پر یہاں پہ وہ یعنی کوئی مثلا چیزیں نکلا ہوا ہوتا ہے، جس طرح وہ پھوڑے کی طرح بڑے بڑے یعنی جو سر پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شاب کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شاب کرنا. یہ یہاں پر ہماری مراد ترکیب اسنادی ہے. ترکیب اسنادی سے مراد یعنی جملہ ہوتا ہے حقیقت میں وہ. لیکن اس کا اعراب کیا ہے پھر؟ وَحُکْمُهُ، اس کا حکم ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، مرکب اسنادی ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے لیے اعراب کوئی اثر نہیں کرتا. عامل جو بھی داخل ہو جائے لیکن اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. بل یحکا، پھر وہ کیسے پڑھیں گے جب اعراب اس پر اثر نہیں کرے گا، عامل اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا، تو پھر یہ کیسے پڑھے گا؟ تو کہتے ہیں بل یحکا علی ما کان علیہ من الحالہ، جس طریقے سے وہ ہے اسی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قبل النقل، نقل سے پہلے، یعنی پہلے جس طریقے سے وہ الفاظ اپنے انداز میں موجود ہے کشاب کرنا کی طرح، ہم اسی کو اسی انداز میں پڑھیں گے. اس پر حروف ناصبہ، جازمہ یا کوئی بھی حروف رافع میں سے کوئی داخل ہو جائے تو ہم اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات یہ مرکب کی جو ہے ختم ہو گئی بات. وَيَنْقَسِمُ، اور یہ تقسیم ہوتے ہیں. کون؟ علم. اِلَى اسم و کنیت و لقب، کبھی اسم کی طرف، کبھی کنیت کی طرف، کبھی لقب کی طرف. وَذَلِكَ، اور یہ کب ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ پہلے ہم نے تقسیم تو بیان کیا ہے، اس لیے ہم نے تیسرا کہا تھا، لیکن ابھی وہ اس کی تفصیل آ رہے ہیں، یہ تفصیل بعد میں آ رہے ہیں. ہم نے پہلے تو اس کی فقط عنوانات کو بیان کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں. وَذَلِكَ، یہ اس لیے چونکہ لِأَنَّهُ إِذَا بُدِئَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ كَانَ كُنْيَةً، کنیت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کریں. کنیت کسے کہتے ہیں تو یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. وَذَلِكَ، یہ کنیت جو ہے، اسم کنیت تب ہوں گے جب إِنَّهُ إِذَا بُدِئَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ، جب اب اور سے نام شروع ہو رہا ہو. کوئی بھی نام جب اب اور سے شروع ہو رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کانا کنیتاً، تو وہ کنیت ہوگی. ٹھیک ہے. کابی بکر و ابی عمر و ام عمر، یہ سب کیا ہے؟ کنیت ہے، چونکہ ابی اور سے
شروع ہو رہا ہے، اب اور ام سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا لیکن اب اور ام سے شروع نہ ہو رہا ہو، پھر کیا ہو؟ فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى، کسی کے شخصیت کو بلند کرنے والی بات ہو رہا ہو، یہ لقب کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے لقب ہے۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ اب اور ام سے شروع ہو۔ لیکن اگر اب اور ام سے شروع نہ ہو بلکہ ایک ایسا مسمى ہو جس کی کسی کی شان کو بیان کر رہا ہو، تو زین العابدین، جیسے کہ زین العابدین ہے، او ذاتی ہی، یا کسی کی شان کو گھٹانے والی رذالت کو بیان کر رہا ہو، کقفۃ و بطہ، قفا اور بطہ، وعنف الناقہ، یہ تو فلقب، وہ کیا ہوگا؟ لقب ہوگا۔ یعنی لقب کسے کہتے ہیں؟ کسی مسمى کی شخصیت کو بلند کر رہا ہو یا رذالت کو بیان کر رہا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ وَإِلَّا یعنی اگر اسم نہ کسی اب سے شروع ہو رہا ہے نہ ام سے شروع ہو رہا ہے، نہ کسی کی رذالت کو بیان کر رہا ہے نہ کسی کی رفعت کو بیان کر رہا ہے، تو فَإِسْمٌ، وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، كَزَيْدٍ وَعَمْرٍ، وہ زید اور عمر کی طرح ہے۔ تو یہ تینوں کی تعریف کلیئر ہو گئی۔ اب اور ام سے شروع ہو تو کنیت، اگر کسی کی شان اور رفعت و رذالت کو بیان کر رہے ہو تو لقب، دونوں نہ ہو تو اسم۔ بہت آسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْمُ مَعَ اللَّقَبِ، اگر اسم لقب کے ساتھ جمع ہو جائے، وَجَبَ فِي الْأَفْصَحِ تَقْدِيمُ الْإِسْمِ وَتَأْخِيرُ اللَّقَبِ، افصح قول کے مطابق یہ ہے، واجب ہے آپ پر کہ اسم کو مقدم کرے، لقب کو مؤخر کرے۔ ثم، پھر اس کے بعد اب اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں ترکیب کے حوالے سے۔ کبھی اسم مرکب ہوتے ہیں، کبھی لقب مرکب ہوتے ہیں، کبھی دونوں مرکب ہوتے ہیں، کبھی دونوں مرکب نہیں ہوتے، کبھی لقب مرکب ہوتے ہیں، اسم مفرد ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام بنیں گے کلی طور پر، تو آپ اس کو ذہن میں۔ ثم، اس کے بعد ان کان مضافین، کون؟ اسم و لقب، کانا کی ضمیر کیا ہے؟ ہما ہے، 2، اسم اور لقب دونوں۔ ثم ان کانا، اگر دونوں اسم اور لقب مضافین، دونوں مضاف ہو، کہ عبداللہ و زین العابدین، ایک اسم ہے، دیکھو عبداللہ مرکب اسم ہے، زین العابدین لقب ہے، دونوں کیا ہے؟ مرکب ہے، لقب بھی زین العابدین مرکب ہے، زین اور عابدین، عبداللہ اسم بھی مرکب ہے۔ او کان الاول مفردن، اسم مفرد ہے، والثانی مضافن، لقب کیا ہے؟ مرکب ہے، یعنی اسم مفرد ہے، لقب مرکب ہے، کا زید زین العابدین، زید زین العابدین، زید اسم مفرد ہے، زین العابدین لقب جو کہ مرکب ہے۔ او کان الامر بالعکس، یا بات اس کے خلاف ہے، یعنی بالعکس ہونے سے کیا ہے؟ یعنی لقب جو ہے مفرد ہے، اسم جو ہے مرکب ہے، کہ عبداللہ قفا، عبداللہ دیکھو اسم ہے مرکب ہے، قفا کیا ہے؟ مفرد ہے، لقب ہے۔ وجب کون الثانی تابعا للاول فی اعرابہ، تو اس کا اعراب یوں ہوگا کہ جو ثانی ہے یعنی کون؟ لقب، تابع ہوں گے کس کے؟ اپنے اسم کے اعراب کے حوالے سے، اسم کو جو اعراب ملے گا وہی لقب کو ملے گا۔ اما، اب یہ کیسے ملے گا یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم کا جو اعراب ہوگا وہی لقب کو ملے گا۔ یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں نا، سوال ہے یہاں پر، پہلے ہم نے کہا تھا مرکب اسنادی میں وہاں پر ایک جملہ ہوتا ہے، وہاں پر عامل کے دخول سے کوئی وہاں پر کیا ہے فرق نہیں پڑتا، یہاں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ یہاں پر بھی جملہ ہے، تو یہاں مراد اسم ہے، وہ جملہ ہے، یہ اسم ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ہمیشہ عامل سے کیا ہوتے ہیں؟ مؤثر ہوتا ہے، اثر انداز اس پر ہوتا ہے، تو یہ الگ ہے۔ دیکھو اب یہاں اسم کو وہی اعراب ملے گا، اسم کو جو اعراب عوامل کے اعتبار سے ملیں گے، اثر ہوں گے، وہی اعراب کس کو ملے گا؟ لقب کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعراب ملنا اما علی انہ بدل منہ، یا بدل ہو کر، یعنی لقب بدل ہے کس کا؟ مبدل منہ اسم کا، ایک، او عطف بیان علیہ، یا عطف بیان کے اعتبار سے، عطف بیان کس کہتے ہیں؟ یعنی اس کی توضیح ہے، اس اعتبار سے ملے گا۔ یہ ان کی مبدل، بدل، عطف بیان، یہ جو ہے یہاں پر ہم پہلے سے بیان نہیں کریں گے، یہ ادھر تفصیل اس کے آ رہی ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آ رہے ہیں، تو جہاں مقام آئیں گے اس ادھر بیان ہوگا، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 3 کلیئر ہو گیا، یعنی یا دونوں اسم و لقب دونوں مرکب ہے، یا دونوں کیا ہے؟ ایک اسم مرکب ہے، لقب مفرد ہے، یا لقب مفرد ہے، اسم مرکب ہے، یہ 3 ہو گئے۔
وَإِن كَانَ مُفْرَدَيْن، لیکن کیا ہو کبھی اسم اور لقب دونوں کیا ہو مفرد ہو. كَزَيْدِ قُفَّةٍ، زید قفا، زیدن قفا، تو یہاں زید بھی مفرد ہے، اسم ہے. لقب جو کہ قفا ہے وہ بھی کیا ہے مفرد ہے. وَسَعِيدُ كُرْزٍ، اب یہاں سعید بھی مفرد ہے، کرز بھی کیا ہے مفرد ہے. تو یہاں پر کیا ہے حکم؟ فرماتے ہیں فَالْكُوفِيُّونَ وَالزَّجَّاجِ، کوفیون اور زجاج جو ہے یجیزون فیہ وجہین، یہاں پر دونوں وجہ کیا کرتے ہیں، دو وجہوں کی اجازت دیتے ہیں. احدہما، پہلی یعنی دو وجہیں یہاں پر جائز قرار دیتے ہیں. اس میں پہلی وجہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں اتباع اللقب للاسم، لقب کس کے اتباع کریں گے؟ اسم کی. کما تقدم فی بقیت الاقسام، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، اسم کو جو ملے گا اعراب، اگر اس پر مجرور آئے تو اس پر مجرور آئیں گے، اس پر مرفوع ہو تو اس پر بھی مرفوع ہوگا. یہ جائز قرار دیا ہے. والثانی، دوسرا، اضافت الاسم الی اللقب، اسم کو کس کی طرف اضافہ کریں گے؟ لقب کی طرف. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ ہاں، کوفیین نے دو اعراب بیان کیے یہاں پر. کب؟ جب اسم اور لقب دونوں مفرد ہو تو یہاں پر کیا ہے، دو صورتیں ہیں. یا جو ہے اسم کے اتباع میں لقب کو وہی اعراب ملے گا، یا اضافت کی بنیاد پر اس کو اعراب ملے گا. یہ دونوں صورتوں میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. یہ کوفین کا نظریہ ہے. وجمہور البصریین، لیکن اگر دونوں اسم و لقب مفرد ہونے کی صورت میں بصریین کا جو جمہور ہے ان کے نزدیک یوجبون الاضافہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اضافے کو واجب قرار دیتے ہیں. والصحیح الاول، لیکن مصنف کے نزدیک کون سا صحیح ہے؟ اول والا. کون؟ کوفیون والا نظریہ صحیح ہے، یعنی اتباع میں جو ملنا ہے. والاتباع اقیس من الاضافہ، اور اتباع کے ساتھ جو اعراب ملے گا لقب کو اسم کے اعتبار سے، یہ اقیس ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن والاضافۃ اکثر، لیکن اضافہ کر کے جو لوگ پڑھتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ اضافے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. وإلا حقیقت میں قانون کے مطابق اسم کو جو اعراب ملنا ہے وہی لقب کو ملنا ہے. اضافہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن اضافہ اکثر لوگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف. ٹھیک ہے. 7 ثم الاشارۃ وهي ذا للمذکر وذی وذی وتی وتہ وتا للمؤنث وذان وتان للمثنى بالالف رفعا وبالیاء جرا ونصبا واولائی لجمعهما والبعید بالکاف مجردۃ من اللہ مطلقا الی آخرها. یہاں سے معارف میں سے تیسرا معارف جو کہ اس میں اشارہ ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ معارف میں سے تیسرا ہے، وہ سب سے پہلا ذا ہے جو کہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ اگر کسی مفرد، اشارہ کا مطلب یعنی کسی کو دور ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کر کے بیان کرنا. تو مفرد مذکر کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذا کے ذریعے سے. اور زی، زہ، تی، تہ، وتا، یہ 5 للمؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مؤنث، مفرد مؤنث کے لیے اگر آپ اشارہ کرنا ہے تو یہ استعمال کریں گے. وزانی وتانی للمثنى، زانی تثنیہ مذکر کے لیے، تانی تثنیہ مؤنث کے لیے، للمثنى مثنیٰ کے لیے ہیں. بالالف رفعا، حالت رفعی میں اعراب اس کا الف کے ساتھ، وبالیاء جرا ونصبا، اور حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ، جیسے کہ تثنیہ کا اعراب ہے جو ہم نے پہلے پڑھ کے آئے وہی اعراب اس کو ملے گا. وَأُولَائی لِجَمْعِهِمَا، یعنی جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے اولائی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 کلیئر ہو گئے. وَالْبَعِيدُ بِالْكَافِ مُجَرَّدَةً مِّنَ اللَّامِ مُطْلَقًا، اگر آپ نے بعید کے لیے استعمال کرنا ہے تو لام کے بغیر کاف کے ذریعے سے استعمال کریں گے، لیکن لام سے کیا ہو جائے گا؟ خالی ہونا چاہیے. مطلقاً، چاہے مذکر کے لیے ہو مؤنث کے لیے ہو. او مقرونۃ بہا، یا لام کے ساتھ استعمال کریں گے. کب؟ بعید کے لیے ہو. الا فی المثنى مطلقاً، لیکن یہاں پر مثنیٰ میں لام کبھی نہیں آئے گا، مثنیٰ میں بغیر لام کے ذکر ہوگا. وفی الجمع بھی لغت من مدہ، اور لام تثنیہ کے ساتھ بھی نہیں آئے گا، چاہے مذکر کے لیے ہو مؤنث کے لیے ہو. اسی طرح ان کی لغت کے مطابق جن کے
یعنی جنون لغت من مدہ یہ ایک لغت ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق بھی لام نہیں آئے گا اشارہ کے لیے۔ وَفِي مَا تَقَدَّمَتْهُ هَا التَّنْبِيهُ، لیکن اگر حروف اس میں اشارہ سے پہلے اگر ہا آئے تو یہ ہا کس کے لیے ہے؟ تنبیہ کے لیے ہے۔ یہ عبارت کا جو متن تھا اس کی شرح معمولی سے ہم نے بیان کی، اب تشریح پڑھیں۔ شرح الثالث من انواع المعارف اسم الاشارہ، تیسرا انواع معارف میں سے جو ہے اس میں اشارہ ہے۔ وَيَنْقَسِمُ، یہ اسم اشارہ تقسیم ہوتے ہیں بحسب المشار الیہ، یعنی مشار الیہ کے حساب سے۔ کبھی مشار الیہ کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا قریب ہوتے ہیں یا درمیان میں ہوتے ہیں یا بعید ہوتے ہیں، لیکن یہاں کس کو بیان کر رہے ہیں؟ فقط قریب کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد بعید کو بیان کر رہے ہیں۔ بعید، اب قریب بعید، قریب مثلا جو ہمارے قریب ہے، بعید میں درمیانہ بھی آتے ہیں اور بہت دور بھی آتے ہیں، دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الی ثلاثت اقسام، یہاں پر 3 قسمیں ہیں۔ کبھی ہم مشار الیہ جو ہے مذکر کے لیے، کبھی مؤنث کے لیے، تو کبھی مفرد کے لیے، کبھی تثنیہ کے لیے، کبھی جمع کے لیے، لیکن یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تثنیہ، مفرد اور جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مشار الیہ کا حساب یہاں پر اس طرح ہے، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس کو الی ثلاثت اقسام ما یشار به للمفرد، ان میں سے پہلی قسم جو ہے مفرد کی طرف اشارہ کرنا، ایک کی طرف، وما یشار بها للمثنى، یا تثنیہ کی طرف اشارہ کرنا، وما یشار به للجمع، یا جمع کی طرف اشارہ کرنا۔ وكل من هذه الثلاثه ينقسم الى مذکر و مؤنث، ان میں سے ہر ایک یا مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں۔ مفرد مؤنث، مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث۔ فللمفرد المذکر لفظۃ واحدہ، اب مفرد مذکر کے لیے اسم اشارہ کے اندر ایک ہی لفظ ہے، وہی ہے، وہ کیا ہے؟ ذا ہے، ذا ہے جو کہ فقط مفرد مذکر کے لیے فقط استعمال ہوتے ہیں۔ وللمفردۃ المؤنثۃ، لیکن مفرد مؤنثہ کے لیے 10 الفاظ، اس کے لیے 10 الفاظ ہے۔ 5 اس میں سے 5 مبدوءۃ بالذال، کتنے کس سے ابتدا ہوتے ہیں؟ ذال سے، یعنی مفرد مذکر کے لیے ایک جو کہ ذا، مؤنث کے لیے مفرد مؤنث، یہ ذہن میں رکھیں، مفرد مؤنث کے لیے کتنے الفاظ ہیں اس میں اشارہ میں؟ 10، اس میں سے 5 ذال کے ساتھ ابتدا ہوتے ہیں۔ وہی ہے، وہ کیا ہے؟ 5 ذی ہے، ذی ہے بالاشباع، ذی بالاشباع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھینچ کر، ذی پڑھے، ذہ نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ ذی یعنی بالاشباع، یعنی کھینچ کر پڑھنا۔ وذہ بالکسر، کسرے کے ساتھ ذہ پڑھے۔ وذہ بالاسکان، ساکن کے ساتھ ذہ پڑھے، ٹھیک ہے، سکون کے ساتھ۔ وذاتو، اور تیسرا 5واں کیا ہے؟ ذاتو ہے، یہ بھی مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہی اغربھا، مصنف کہتے ہیں ہم نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے ذاتو بھی مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو، یعنی مفرد مؤنث کے لیے 10 صیغے ہیں، 10 الفاظ ہے، اس میں سے ذی، ذہی، ذہ، ذہی اور ذاتو، یہ 5 ہو گئے جو کہ ذال سے شروع ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے ذاتو کے بارے میں کہا یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہو، یہ ہم نے عجیب دیکھا ہے، مصنف کہتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُ ذَاتُ بِمَعْنَى صاحبہ، لیکن مشہور عام طور پر جو ذاتو استعمال ہوتے ہیں وہ بے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صاحبہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ كَقَوْلِكَ، جیسے کہ آپ کا قول، ذات جمال، صاحب الجمال، او بمعنى التي، یا جو ہے ذات جمال کا مطلب یعنی صاحبۃ جمال، تو یہاں ذاتو کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ذات جمال یعنی صاحبۃ جمال، پہلی قسم۔ او بمعنى التي فی لغت طی، فی لغت بعض طی، بعض طی کے مطابق ذاتو بمعنی کیا ہے؟ التی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 2 حکی الفراء، فرا نے ایسی حکایت کی ہے، بالفضل، جیسے فرا نے حکایت کی ہے، بالفضل ذو فضلکم اللہ بہ، حقیقت میں فضیلت اسی کو ہے جو جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ہم نے جو فضیلت دی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والکرامۃ ذات اکرمکم اللہ بہا،
کرم اور بزرگی اس کے لیے جس کو اللہ نے بزرگی دی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اے التی اکرمکم اللہ بہا، تو یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہے، یعنی جو اصل جو اکرام و عزت کے لائق وہی ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے، اکرام اللہ نے دیا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے ذاتوں کے بارے میں 3 نظریہ ہے، مفرد مؤنث، بمعنی التی اور حکایت فرع، جو کہ التی اکرمکم اللہ بہا، ٹھیک ہے۔ یہ فلاحا حینئذ، فلاحا کی ضمیر کیا ہے؟ یعنی ذاتو کے لیے اب کتنے استعمالات ہوئے؟ ثلاثۃ استعمالات، 3 استعمال ہوئے استعمالات، یہ ایک قسم۔ وخمسۃ مبدوءۃ بالتاء، ہم نے پہلے کہا تھا نا یہ واو عطف ہے ادھر، کہاں پر؟ یہ وللمفردۃ المؤنثۃ 10 الفاظ، خمسۃ منها مبدوءۃ بالذال وخمسۃ مبدوءۃ بالتاء، 5 ذال سے ابتدا ہوتے تھے اور 5 تا سے ابتدا ہوتے ہیں۔ وہی جو تا سے ابتدا ہوتے ہیں مفرد مؤنث کے لیے جو اس میں اشارہ ہے وہ ہے تیہی بالاشباع، دونوں کو اشباع کے ساتھ، یعنی کھینچ کر پڑھیں، تی اس طرح۔ وتیہی بالکسری، کسرے کے ساتھ، وتیہ بالاسکان، تا کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وتا اور تا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے ہیں کل ٹوٹل؟ یہ 5 اور پہلے والے 5، تو کل کتنے مفرد مؤنث کے لیے 10 ہو گئے ہیں۔ وَلِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ زَانِي بِالْأَلِفِ رَفْعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى، لیکن تثنیہ مذکر کے لیے کیا آتے ہیں؟ اس میں اشارہ میں سے زانی آتے ہیں، بالالف رفعًا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، جیسے كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ جو براہین ہے ہمارے پاس، 2 برہان، 2 دلیلیں۔ وَزَيْنِ، یہاں ذَانِكَ الف کے ساتھ استعمال ہوا ہے حالت رفع میں۔ وَزَيْنِ بِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصْبًا، حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ، لذین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر یا کے ساتھ استعمال ہو تثنیہ میں حالت نسبی میں۔ وَلِتَثْنِيَةِ الْمُؤَنَّثِ، اور تثنیہ مؤنث کے لیے کیا آتے ہیں؟ اس میں اشارہ میں سے تانی آتے ہیں، بالالف رفعًا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، كَقَوْلِكَ، جیسے کہ آپ کا قول، جاءتنی ہاتانی و ہاتینی بالیاء جرًا و نصبًا، جاءتنی ہاتانی، یہ حالت رفع میں ہے الف کے ساتھ، وہ ہاتینی بالیاء جرًا و نصبًا، حالت جری اور نصبی میں، كَقَوْلِهِ تَعَالَى احدى ابنتي ہاتین، حضرت شعیب نے موسیٰ کو کہا تھا آپ ان 2 بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، تو احدى ابنتي ہاتین، نتین ہاتین یعنی یہ 2 بیٹیاں، تو یہاں پر حالت تثنیہ مؤنث میں یا کے ساتھ استعمال ہونے والی مثال ہے۔ وَلِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ أُولَٰئِ، یہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ الطاہرین۔